جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. قبائل اصلاحی تحریک کئی دنوں سے آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں میڈیا کے اندر کہ ایک تحریک کا آغاز ہوا ہے, اور اس تحریک کے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی نصیر اللہ وزیر جنوبی وزیرستان سے ان کا تعلق ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس تحریک کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ تحریک اس وجہ سے سٹارٹ ہوئی کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ عوام میں حکومت سے عوام کا جو گیپ بڑھتا جا رہا تھا, تو ان لوگوں کو ایک حوصلہ دینا تھا. ان لوگوں کو یہ حوصلہ دینا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مسائل کو ساتھ ساتھ لے کر چلے گی. پھر درمیان میں کیا ہوا کہ ہمارے کرکڑا ایک زمین ہے, اس کے اوپر ایک تنازع تھا دو قوموں کے درمیان میں, ذلیخیل قوم وزیر میں اور تانی کے. اس حالات کو جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ تقریباً 30-35 دن لگاتار ایک لڑائی چلتی رہی, اس میں ایڈمنسٹریشن کے جو رول تھا, جو ہمارے ڈی اے خان کمشنر کا یا آر پی او ڈی اے خان, ان کا جو رول میں نے دیکھا, پھر اس لڑائی میں بڑا بڑا اسلحہ یوز ہونا, تو ایک خوف ہمیں بھی آیا, ہم نوجوانوں کو بھی کہ یار یہ کون سی بات ہے کہ اگر قانون بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے, مرجر بھی ہوا ہے, 73 آئین بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے, اس باوجود بھی آج بھی بڑا اسلحہ یوز ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے اوپر. تو یہ جو کارکنہ ہے, کارکنہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں میرے حلقے میں ایک نہیں بلکہ اس طرح کے 15-20 اور زمینی تنازعات ہیں. اگر ہر تنازع اتنا زیادہ خطرناک یا خونی ہوتا جائے گا تو یہ عوام کو پھر ہم کس طریقے سے ریلیف دیں گے, ہم عوام کو کیا امید دیں گے کہ یار خیبر پختونخوا حکومت آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو ہم یہ جو تحریک سٹارٹ ہوئی ہے یہ بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہو چکی ہے. اچھا نصیر اللہ صاحب, اس میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ تحریک جب آپ نے آغاز کیا تو اس کو نام آپ نے قبائل اصلاحی تحریک کا نام دیا ہے. اس میں تمام کے تمام آپ کے ساتھ جو دوست ہیں, جو ورکر ہیں, وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ پورے قبائل کی نمائندگی کرتی ہے. فضا صاحب, جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو قدم پہلے آپ کو اکیلے ہی اٹھانا ہوتا ہے. تو ہم دوستوں نے کہا کہ ہم اپنا قدم اٹھائیں گے. اس کے آگے جو ہم لوگ کے پلانز ہیں, ہم سارے مشران کے ساتھ جرگہ بھی کریں گے, سیمینارز بھی کریں گے, مختلف ایشوز کو ہے نا ہم لوگ ریز کریں گے. جتنے بھی ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, چاہے وہ فوج سے ہو, چاہے وہ سول ڈپارٹمنٹ سے ہو, اور جتنے سٹنگ ہمارے ہیں, پلس رہ گئے ہمارے جو وکلا ہو گئے, جرنلسٹ ہو گئے, ڈاکٹر, ان سب کے پاس جائیں گے. ان سب کے پاس. نصیر اللہ صاحب, اس سے تو یہ بھی کہ جو اصلاحات ہیں, آپ کی حکومت کے جو اقدامات ہیں فاٹا انضمام کے بعد, آپ ان اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں اگر مطمئن نہیں ہوں تو میں بیوروکریسی کے سلو ٹیکٹکس جو ہے نا, ڈیلے ٹیکٹکس جو یوز ہو رہی ہیں, میں ان سے نہیں ہوں مطمئن. گورنمنٹ, ہم لوگ تو پالیسی بناتے ہیں, امپلیمنٹ کرنے والے بیوروکریسی ہوتی ہے, آفیسرز جو سیکریٹری ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں. امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ مسئلے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پشت پر آپ کی جو حکومت ہے وہ کڑی ہے, بیوروکریسی کے جو مسائل ہیں اس کے خلاف. مجھے یقین ہے کہ کیونکہ حق اور انصاف کی بات کرنے والے پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اچھا, اس میں بنیادی نکات کے حوالے سے بتائیے, کیا کیا اصلاحات آپ لانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کوشش کریں کہ لینڈ ریفارمز کے اوپر, یہ ایکچوئل میں جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ 120 سالہ ایک سسٹم رہ چکا ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں, جو جرگہ سسٹم, ایک مضبوط سسٹم. کبھی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی مسئلہ ہوا کرتا تھا تو یہ سارے مل کر جو جرگہ کرتے تھے گرینڈ, تو اس وجہ سے یہ جو چیزیں مطلب اوبیسلی حل ہوتی تھی. اب کیونکہ مشران بھی ہے نا یہ پریشان ہے کہ یار ہماری بات کو نہ عدالت ایکسیپٹ کر رہی ہے, ہم ایک جرگہ کرتے ہیں, سال ایک وقت لگاتے ہیں, اس کے اوپر نقصانات ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ہے نا مطلب وہ دوسرا فریق جو ہے وہ عدالت میں جب چیلنج کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی عدالت اسے نل اینڈ وائڈ کہتی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ریفارمز ہم جرگے کے سسٹم کے تھرو لائیں گے. 120 سال کا قانون جو ایک زمین کے اوپر لگا ہوا ہو, وہ آپ اچانک ہے نا اس کو ختم کر کے نہیں لا سکتے. ان کے جرگہ سسٹم کو مضبوط کرنا پڑے گا. وہاں پہ لوکل ہم لوگ ہے نا مطلب وہاں پہ بھی جو شورا ہے ہمارا اسی ٹائپ کا ہے کہ ہمارے مشران, ہمارے علماء کرام, یہ سب مل کر ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں کنسنسس کے اوپر. 30 مارچ کو آپ کا دھرنا تھا ادھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے. دھرنا نہیں, ننواتے تھا. پشتو کا کوڈ ہے ننواتے, کہ ہے نا مطلب کسی کے گھر جا کے منت کر کے وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے بھی, گورنر صاحب کے سامنے بھی, اوغور کمانڈر صاحب کے سامنے بھی, کہ ہمارے علاقے کے مسائل کو اسپیشل ترجیح دی جائے. ہم جب یہ سٹارٹ کیا ہم لوگوں نے تو سارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں نارتھ وزیرستان سے سٹارٹ کیا, کورم, در آدم خیل, پھر گئے ہم باجاوڑ, مومند, خیبر,
وہاں پہ جب ہم گئے تو ہر ڈسٹرکٹ میں یہ زمینی تنازعات چل رہے تھے. کبھی کہیں پہ معدنیات کے اوپر, کہیں پہ پشاور کے ساتھ خیبر کا جو باؤنڈری کا ایشو ہے. اب ان ایشوز کو ختم کرنے کے لیے کمیشنز تو بنانی پڑیں گی. اس ایشو کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ایک اسپیشل انیشیٹو لینا پڑے گا, تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ آپ کے مسئلے مسائل انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا حکومت حل کرے گی انشاءاللہ. آپ کا تعلق خود جنوبی وزیرستان سے ہے. آپ کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 100 ارب روپے سالانہ دیے جائیں گے سابقہ فاٹا کو. کیا وہ پیسے مل رہے ہیں؟ پیسے مل رہے ہیں. پنجاب اور سندھ کا ایک ایشو ہے جو وہ پیسے نہیں دے رہے اس طرح کے. یہ جو NFC کا ہمارا حصہ بنتا ہے, لیکن 3% جو ہے. تو ہم اس بات پہ وہ ہیں کہ ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب نے فیڈرل میں بار ایک بہت بڑا کٹ لگا کے ہمیں دے رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات یہ ہے کہ کرونا اور بہت ساری مختلف ایشوز سامنے آ گئی, جس کی وجہ سے بہت سارے جو رکاوٹیں ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے, کیونکہ یہ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ 1000 ارب یا 3% جو ہے وہ آپ کا اپنی جگہ پہ امانت پڑا ہوگا, چاہے وہ 10 سال میں لگے یا 15 سال میں لگے, لیکن آپ کے اوپر وہ پیسے بھی لگیں گے. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں امانت میں خیانت نہیں ہوگی. اچھا, اس تاثر میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ PTM کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سامنے لائی گئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. PTM کا ایک اپنا وہ ایجنڈا ہے. PTM کا ایجنڈا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہم لوگ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایشوز کے اوپر کہ یار یہ امن کیوں بحال نہیں ہو رہا, یا یہ بہت ساری مشکلات کیوں آ رہی ہے, کیونکہ ہمیں بھی بہت سارا کردار ادا کرنا پڑے گا عوام کو. تو اس کو اگر آپ اس طریقے سے کہیں گے تو میں کہوں گا کہ غلط ہے. ہم PTM کے ساتھ ہمارا کوئی سیاسی نہ ہم ان کے نظریے کو نہیں ٹچ کر رہے. لیکن الحمدللہ جو اپنے ایک سسٹم کو لے کر چلیں, وہ اوور آل ٹرائبل ڈسٹرکٹ جتنے بھی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو یہ حوصلہ دینا ضرور ہے کہ ہم آپ کے ایشوز کو ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں گے. اچھا, وہ جو نو گو ایریاز تھے, وہ جو علاقہ غیر تھے, اب تو وہ علاقہ غیر نہیں رہے. وہاں پر اختیار اب کس کا ہے؟ سول بیوروکریسی کا ہے, آپ کی حکومت کا ہے, کسی اور کا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو نئے DCs, کیونکہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے پہلے, اب DCs ہو گئے ہیں. اس کے نیچے کا جو سسٹم ہے سارا وہی پرانا ہے. تو وہ رسٹڈ ماحول جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. وہی نیچے کلیریکل سٹاف, وہی نیچے جو لوور سٹاف ہے جو اوپر سسٹم کو بڑھنے ہی نہیں دے رہا. ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, ان لوگوں کو صاف ہونا چاہیے, ان لوگوں کو وہ سسٹم میں سے ہٹا دینا چاہیے, تاکہ ہمارے مسئلے مسائل یہ نئے سسٹم کے ساتھ حل ہوں. ماشاءاللہ سے ہمیں ایک اچھا DC ملا ہوا ہے, لیکن اس DC کو اختیار کا وہی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب ہم کون سی طرف جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جتنے بھی پرانا جو سسٹم ہے, جس میں کلیریکل سٹاف ہے, جس میں لوور جتنے بھی اسسٹنٹس ہیں, ان سب کو شفل کرنا چاہیے, تاکہ ان کا بھی دماغ کھل سکے کہ ابھی یہ مرج ہو چکا ہے. جو خیبر پختونخوا میں قانون ہوں گے وہی وہاں پہ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی صوبے کے اندر 2 قانون چلیں. تو وہ لوگ بلکہ زیادہ متحرک بھی ہے اس بات پہ کہ اس سبوتاج کریں مرجر کے پروسیجر کو, اور ایک پھر سے واپس FCR کا قانون لاگو ہو. یہ ان کی پوری کوشش ہے, لیکن یہ ہم ہونے نہیں دیں گے اس طرح. جب سے آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے, آپ سے حکومتی سطح پر کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ نہیں, ایسا سچ نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے MPAs, MNAs اور بہت سارے ان کو وہ ہمارے ساتھ سپورٹ پہ ہیں. ہم نام نہیں لینا چاہتے, لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ سپورٹ میں آرام سے. وہ صرف تحریک انصاف کے MPAs ہیں؟ تحریک انصاف کے بھی ہیں, مختلف اور پارٹیز کے بھی ہیں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہے. یہ تحریک آپ کی جاری رہے گی؟ درنا صرف وہ جو ننواتے ہیں وہ آپ نے ملتوی کر دیا ہے, لیکن تحریک آپ کی جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ تحریک چلتی رہے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم سوشل ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, حکومت کا اور عوام کا, کہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ یار یہ حکومتیں عوام کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ سوشل راستہ ہے, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں.